اور اس کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں صحت اور تندرستی کے ساتھ دوبارہ پھر اس رمضان المبارک کا یہ عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں چند باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کا مقصد، اس کے فوائد وہ کیا ہے۔ فضائل و مناقب تو ہم عموماً سنتے ہی رہتے ہیں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے والے آدمی کو وہ اپنا اجر خود عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس انسان کو اجر اللہ کہتا ہے کہ یہ میں خود عطا کروں گا، باقی تمام نیکیوں کا جو اجر ہے اللہ نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے کہ اس کو اتنا اجر دو، اس کو نماز کا، روزے، حج کا، زکوٰۃ کا، فلاں عمل کا، فلاں عمل کا، لیکن روزے کا اجر اللہ نے فرمایا کہ میں خود اسے لکھوں گا، تم اس کے خانے کو خالی چھوڑ دو۔ تو بہرکیف فضائل و مناقب سے ہٹ کر میرے بھائیوں وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا احاطہ کریں تو ناممکن ہے۔ چند مقاصد اور جن چیزوں کی آج ہمیں ضرورت ہے، میں وہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد وہ متقی بن جائے، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کہ میرا رب کون ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی بادشاہت کہاں تک ہے، وہ مالک چاہتا کیا ہے، اس اللہ کا ڈر، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ مختصر سی بات ہے، تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی یا 30-35 سال سے 40-50 سال سے میں روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں، سحری بھی کرتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں نے آج تک کبھی روزہ چھوڑا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اتنے روزے رکھنے پر مجھے اپنے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اتنی سحریاں کرنے پر مجھے اپنے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، اتنی افطاریاں کرنے پر میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اتنے عرصے سے روزہ رکھنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بچہ محنت کرتا ہے، وہ پورا مہینہ محنت کرتا رہے، وہ مزدوری کرتا رہے، اور جب اس کو مزدوری ملنے کا ٹائم آئے اسے مزدوری نہ دی جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تیرا کام ناقابل قبول ہے، تو نے کام اچھا نہیں کیا، تجھے مزدوری کس بات کی؟ تو جب آدمی اتنا عرصہ روزے رکھے اور روزے رکھنے کے باوجود بھی اس میں تبدیلی نہ آئے اور اللہ اس کو اس کا اجر نہ دے تو میرے بھائیوں اس کے روزے رکھنا تو پھر بیکار ہوگا۔ جب اس کو روزے کا اجر ہی نہیں ملے گا تو اجر کب ملے گا؟ جب اس کا روزہ اس کے اندر تقویٰ پیدا کرے گا اور آدمی کو پتا ہو کہ میرا رب کون ہے، یعنی اپنے اللہ کا ڈر اور خوف۔ اب لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ مسجد میں آیا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ بڑا گناہگار ہوں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتا رہا اور جو ہی مسجد سے باہر نکلا اپنے
چلو اللہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں. اگر اللہ کا ڈر خوف ہوتا تو جیسے مسجد میں میری کیفیت تھی اور جیسے رب کے سامنے تنہائی میں کیفیت تھی، اگر یہی کیفیت میری باہر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی بھی ہوتا اور میرے اس عمل کا اللہ مجھے اجر بھی ضرور عطا فرماتا. ایک تو یہ بات ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا ہے روزے کی وجہ سے، اور جس میں تقویٰ آیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کا روزہ پسند ہے، اور یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ مختصر سی باتیں کرتے آگے چلتے ہیں. دوسرا مقصد اور اس کا فائدہ اور اس روزے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپس کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو، اخوت، محبت اسلامی یہ آپس کے اندر پیدا ہو، جذبہ اثار، جذبہ ہمدردی یہ تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اگر میرا روزہ میرے اندر محبت اسلامی، اخوت اسلامی، جذبہ اثار اور اپنے بھائیوں کا خیال، ان کے ساتھ ہمدردی یہ میرا روزہ مجھ میں پیدا نہیں کرتا تو میرے بھائیوں صاف مقصد ہے کہ اس روزے کا بھی مجھے اجر نہیں ملے گا، یا اجر ہوگا تو انتہائی کمزور ہوگا کیونکہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سار کیا ہے، جذبہ محبت محبت اسلامی کیا ہے، ہمدردی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. آج میں افطاری اور سحری میں بیش بہا انتظامات کرتا ہوں، لیکن میرے قریب میرے ساتھ میں میرا مسلمان بھائی اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو مزید ترقی دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے اور بھی کتب احادیث میں ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو روزہ رکھواتا ہے، روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر مل رہا ہے. اور لا ينقص من اجرہ شیئا، اور یہاں تک کہ اس کے اجر سے بھی معمولی سی کمی تک نہ کی جائے گی. یعنی کہ روزہ رکھنے والے کو، روزہ رکھوانے والے کو، روزہ افطار کرنے والے کو، روزہ افطار کروانے والے کو، دونوں کو برابر کا اجر ملے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو مجھے میرا اجر نہیں ملے گا، میرا اجر اس کو مل جائے گا. نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ لا ينقص من اجرہ شیئا، مجھے میرا اپنا اجر ملے گا، یعنی کہ ڈبل روزے کا اجر ملے گا. اور یہ رمضان میں کرنے کی کام ہے، یہ رمضان میں کرنے والا عمل ہے، اور یہ اس کا مقصد ہے کہ جیسے تم نے رمضان کے اندر ان چیزوں کو اپنایا، یہ پورے سال کے لیے تمہارے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ اس کے مطابق آگے بھی چلتے رہو. اور یہ ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے کہ چلو یہ ایک خوبی ہمارے اندر موجود ہے کہ رمضان میں تو ہم یہ اہتمام کر لیتے ہیں سحری افطاری کا، اور رمضان کے بعد ہم اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتے. تو یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کے لیے ہماری تربیت ہے، ہماری رہنمائی ہے، یہ ہماری ٹیوننگ کرتا ہے. جیسے وہ گاڑی کی، موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اسی طریقے سے سال کے بعد یہ رمضان کا مہینہ ہماری ٹیوننگ کرتا ہے کہ آگے سے تم نے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں،
چاہیے عبادات کے اندر، تلاوت کے اندر، اذکار کے اندر اور صدقات و خیرات کے اندر تم نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے تم رمضان میں چل رہے ہو۔ تو ایک میرے بھائیوں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اس کو پھر مستقل اپنایا جائے۔ اور اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ وہ لوگ کہ جن کو زندگی میں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ لوگ جن کو کبھی زندگی میں پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جب پیاس لگتی ہے قیمتی سے قیمتی مشروبات ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور بے شمار قسم کے کئی اقسام کے کھانے ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ان کو بھوک کا احساس نہیں ہے، ان کو پیاس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے روزہ اس لیے بھی فرض کیا، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں احساس ہو، سب کو پتا چلے کہ بھوک کس کو کہا جاتا ہے، پیاس کس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے اگر زندگی میں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کیا تو رمضان میں جب 15-16 گھنٹے بھوکا رہوں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ مجھے تو اللہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھتا ہے۔ تو میری یہ کیفیت ہے، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جو کئی دن فاقوں میں بسر کرتے ہیں، جن کے گھروں میں کئی دن آگ تک نہیں جلتی اور جن کو پینے کے لیے کئی دن پانی تک میسر نہیں ہے۔ اور لمبی بات نہیں کرتے، پرانے دور کی باتیں نہیں کرتے، آج کے جدید دور کے اندر بھی ایسے علاقے موجود ہیں، آپ ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تھار کے علاقے ہیں اور اس کے علاوہ اور کئی صومالیہ اور اریٹریا جیسے کئی ممالک ہیں کہ جہاں پہ ایک ٹائم تو کیا کئی دن بعد بھی کھانا میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں مقصد ہے کہ بھوک اور پیاس جیسے مجھے محسوس ہوتی ہے ایسے میرے کتنے بھائی ہوں گے، کتنی میری بہنیں ہوں گی، کتنے مسلمان ہوں گے کہ جن کی زندگیاں ہی اسی انداز سے بیت رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے احساس دلانے کے لیے یہ روزہ مجھ پہ فرض کیا اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور احساس دلایا کہ دیکھ بھائی، یہ کھانا پینا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں، اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اللہ نے روکا اور رک گئے، اللہ نے صبح کھانے کا کہا شام تک ہم رک گئے، تو جو اللہ باقی گناہوں سے منع کر رہا ہے، جو اللہ باقی گناہوں سے روک رہا ہے، اللہ نے مجھ کو احساس دلایا کہ باقی گناہوں کی نسبت یہ تو گناہ نہیں، یہ تو بلکہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے روکا، میں رک گیا، چونکہ میرا اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ ایمان ہے، تو کیا اگر میرا اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ ایمان ہے، تو جن گناہوں سے مجھے اللہ نے منع کیا، اللہ نے روکا ہے اور ان کا انجام بھی برا اللہ نے ساتھ ساتھ بتا دیا، تو ان گناہوں کو میں کیوں نہیں چھوڑتا، ان گناہوں پر میں کیوں مصر رہتا ہوں؟ اور جبکہ مجھے ان کی تباہی، ان کی بربادی اور اس کے انجام کا بخوبی علم ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو شخص من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، قول کے اندر آپ جانتے ہیں قول میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہ گھر کی باتیں ہو
یا وہ باہر کی باتیں ہو، وہ دکان کی باتیں ہو یا کسی کے ساتھ لین دین کی باتیں ہو، یعنی کہ ساری بات اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ان کو اقوال قول کہا جاتا ہے۔ اگر ان اقوال میں میری زبان سے جھوٹ بند نہیں ہوا، لین دین میں، معاملات میں، بالخصوص دکاندار بھائی جب لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جس نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، یا وکلا ہمارے بھائی، یعنی ان کا تو کام ہی جھوٹ پہ چلتا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ سے اقتدام کرتے ہیں، ورنہ ان کا تو سارا سلسلہ روزگار ہی جھوٹ ہے۔ پیارے نبی نے کہا جس شخص نے جھوٹ کو نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا رہا، یا پھر وَلَعَمَلَ بِهِ، غلط کاموں پر عمل کرتا رہا۔ غلط کاموں سے مراد میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ، اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں اور میرے بندے تو اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈال رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہا ہے، جب تجھے اس کا اجر ملے گا ہی نہیں، جب تجھے روزے کا فائدہ ہی نہیں، تو پھر کھا اور پی، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، کیوں اپنے آپ کو بھوک کے ساتھ ستا رہا ہے، اپنے پیٹ سے کیوں دشمنی کر رہا ہے، تو کھا پی، تجھے ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی، کیونکہ تیرا کام ہی جھوٹ پر مبنی ہے، تیرا عمل ہی جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہے، تو تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچیں، کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں اللہ جانتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ جھوٹے کاموں سے نہیں جی مقصد میں جھوٹ نہیں بولتا، بھائی اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو کیا جھوٹ والا کام کر رہا ہوں، جھوٹ والا عمل ہو رہا ہے؟ اگر جھوٹ والا عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ والا عمل بھی ہی میں نے جھوٹ والا کام کیا۔ اللہ کو اس کا روزہ بھی پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرا بھوکا اور پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کھا اور پی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم عبادات، تلاوت، اذکار اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی یہ جتانے کی مکمل کوششیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس کے اندر نمود و نمائش ہے، اگر ریاکاری ہے، اگر فخر اور سمعہ ہے، اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، تو اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ایسے کئی لوگ نظر آئے، آپ نے مجھ سے زیادہ بھائیوں کو دیکھا ہوگا، اللہ سب کو ہمت دے سچائی کی، کہ جن کے روزے کا مقصد صرف ہوتا ہی یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو کے روزہ نہیں رکھا تو نے۔ حقیقت بات میں نے خود ایک بھائی کے زبان سے سنا، اللہ معاف کرے، اس نے کہا کہ جی اگر میں روزہ نہ رکھتا تو میرے گھر والے یا باقی بھائی کیا کہیں گے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، کہ رکھ تو لیا ان کے کہنے پر، اب تنگ بہت ہو رہا، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں گے روزے دار ہیں۔ لیکن آج تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ بات بھی نہ ہو، آج کتنے ہمارے نوجوان صحت مند، تندرست، یعنی بہترین اپنے جسامت کے حساب سے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہے۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ اور یہ گرمی بہت ہے، کام کرنے پڑتے ہیں، دھوپ ہے، اور پھر خاص کر ہمارے زمیندار بھائی اور پھر جو گندم کی کٹائی کرنے والے وہ تو بالکل نہیں رکھیں گے، کہہ رہے گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں کہ جن کی عمر بھی 50 سے اباب اور روزہ رکھنے کے باوجود گندم کی کٹائی کرتی ہے، اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گندم کی کٹائی بھی کی ہے، اور عمر بھی 50 سال سے زیادہ ہے۔ ایسی خواتین کو میں نے خود دیکھا،
اللہ کا ڈر ہو، جب تقویٰ ہو، وہی پہلی بات جب تقویٰ آتا ہے تو پھر یہ ساری بناوٹی مصنوعی رکاوٹیں یہ انسان کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جب تقویٰ نہ ہو تو پھر بڑی بڑی رکاوٹیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی۔ تو اس لیے بھائیوں، ہمارے اکثر نوجوان روزہ نہیں کیوں کی؟ کیونکہ جی میں تو بیمار ہوں، میرا تو مسئلہ ہے، گرمی ہے، کام کرنا ہے۔ بھائیوں یہ موقع پھر نہیں ملتا۔ حقیقت بات یہ جس رمضان میں ہم جو سنتے ہیں علماء سے احادیث کی روشنی میں کہ ایک نیکی 10 اور 10 سے پھر الى 70 مئات ضعف، اللہ کے نبی نے کہا کہ 700 گنا، یعنی کہ ایک نیکی 700 تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ مواقع پتہ نہیں بار بار ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اللہ ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے، تو ہم ان مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، ہم ان کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ تو نوجوان جو کہتے تھے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے گرمی کے اندر، یہ ان کی صرف سستی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک رکاوٹ ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے اگر وہ خالص للہ اللہ کے لیے روزہ رکھ کے دیکھ لیں، اللہ خود ان کی مدد کرے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیں مشکل سے مشکل کام ہم کر جاتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، جو کہ دنیاوی کام ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل کام ہم سر انجام دے دیتے ہیں، اور یہ تو کام اتنا مشکل ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تو ہم پر کتنی بڑی آسانیاں کر دی۔ لیکن یہ جو آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر فرض کیے۔ اور بھائی صرف یہ کہنے کی بات نہیں، اس میں اللہ غور کرنے کی بات ہے، اس میں بھی اللہ نے ہمیں رعایت کی ہے۔ سابقہ امتوں پر روزہ فرض تھا، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا۔ وہ روزہ رکھتے تھے جنہوں سے کہتے ہیں 8 پہر کا روزہ، کہ آج شام کو روزہ افطار کیا، یہی سحری ہوتی، یہی افطاری ہوتی، اگلے دن شام کو جا کے سحری ہوتی، وہی افطاری ہوتی۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم صبح کھا لو اور سحری کر لو، اتنا سحورہ برکہ، سحری میں برکت ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک بڑا تحفہ نازل کر دیا کہ سحری بھی اللہ نے ہم کو دے دی۔ اگر پہلی امتوں کی طرح روزہ ہم پہ فرض ہوتا تو پھر 8 پہر کا یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا، 24 گھنٹے کا۔ اور وہ لوگ بھی تو تھے نا جو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم تو یہ 15-16 اتنے گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، پہلے یہ 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، 2 ہجری میں، تو اس وقت یہ ایسے ہی چلتا تھا نظام کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ ایک صحابی، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہے، وہ تشریف لائے گھر میں، شام کو سارا دن کام کیا، اپنی بیوی کو کہا کچھ کھانے کے لیے لاؤ، افطاری کرے، سحری کرے۔ کہتی گھر میں تو کچھ نہیں اللہ کے بندے، میں جاتی ہوں کسی ہمسائے سے پڑوسی سے پوچھتی ہوں شاید مجھے کچھ مل جائے۔ وہ پڑوسی ہمسائی عورت کے پاس گئی، جب وہ کچھ لے کر آئی سحری افطاری کے لیے تو سارے دن کا تھکا ہوا نوجوان، گرمی کا موسم، تھوڑی سی ٹیک لگائی کسی چیز کے ساتھ، اونگ آ گئی، سو گیا۔ اب اس کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ چلو بھی اٹھ کے افطاری کر لو یا سحری کر لو، بس ختم۔ اور بھائیوں یہ تھے روزے، آج تو کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ صحابی سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، صبح کو اٹھا، وہ اسی طرح پھر کام پہ چلا گیا۔ اور جب آدھا دن گزرا یا زیادہ وقت گزرا، بے ہوش ہو کے صحابی گر پڑا، پیارے پیغمبر کو بات پہنچی، خبر پہنچی، آپ نے کہا لا میرے لیے کوئی آسانی کر دے، امت کے لیے کوئی آسانی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، میں اس امت پر ایک اور بڑا احسان کرتا ہوں کہ ان کو کہو کہ آج کے بعد تم پر سحری بھی کرنا ہے، کہ تم سحری سے اور شام تک حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔
اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا کہ آج کے بعد 24 گھنٹے کا روزہ ختم، آج کے بعد صبح یعنی کہ صبح صادق سے لے کر بس شام طلوع غروب آفتاب تک روزہ رکھ لو، اللہ اسی کو قبول کر لے گا۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہمارے اوپر، اور پھر ہم کہیں کہ ہم سے روزے نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، جو بیمار ہے اللہ نے کہا ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ٹھیک ہے، جو تم میں سے بیمار ہو، مریض ہو، یا تم میں سے کوئی مسافر ہو، اللہ نے کہا کہ اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ایام اخر کہ وہ بعد میں رمضان کے بعد اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لے، یعنی کہ بعد میں 11 مہینے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو بعد میں ان کو پورا کر لو، رکھ لو۔ جو مریض ہوگا، جو مسافر ہوگا، اب یہاں پہ حقیقت بات یہ ہے، ٹھیک ہے سفر میں اجازت ہے، سفر میں اجازت ہے، اور اگر ہم ذرا دیکھیں تو آج ہمارے سفر بھی اتنے آسان ہیں، اتنے لگژری سفر ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں سے بے شک آپ سعودیہ چلے جائیں، ہاں جی کراچی چلے جائیں، اسلام آباد جائیں، آج کل کے سفر کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے پھر بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر ان سفروں کو دیکھا جائے، صحیح بخاری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، گرمی کا شدید موسم ہے، اور روزے سب نے رکھے ہوئے، سفر کیا، چلتے رہے، صبح سے چلتے رہے، عصر کا ٹائم ہو گیا، کسی نے روزہ افطار نہیں کیا، اور کچھ صحابی سفر پیدل سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، شدت پیاس، شدت بھوک اور سفر کی یہ صعوبت کی وجہ سے کچھ صحابہ بے ہوش ہوئے، چلنا محال ہوا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ اجازت دیتا ہے، آپ نے فرمایا بھئی روزہ جس نے رکھنا ہے رکھو، اور جو نہیں اپنے روزے کو پورا کر سکتا وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں گنتی کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا تو ہم کیوں چھوڑے، پیارے پیغمبر نے نہیں چھوڑا تو ہم کیوں چھوڑے، ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی عمل کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھا جذبہ ایمان کہ جو عمل نبی نے کیا وہی کریں گے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ فلاں صحابی بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، جب تک میں نے روزہ افطار نہ کیا یہ اپنی جان سے حال دھو بیٹھیں گے لیکن روزہ افطار نہیں کریں گے۔ پیارے پیغمبر نے پانی کا پیالہ منگوایا، اپنی سواری پر اونٹنی پر سوار تھے، یا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، عصر کے بعد ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ بڑا معروف ہے کہ مولوی صاحب اگر تے زور تو پہلے روزہ چھوڑنا ہے نا تو چھوڑ دو، عصر کے بعد نہیں، عصر کے بعد اجازت نہیں، اب تجھے پورا ہی کرنا پڑے گا، اس کی جان جاتی تو چلی جائے۔ میں نے خود سنا علماء سے کہتے ہیں عصر کے بعد روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب اس کو صبر کرنا چاہیے، اس سے روزہ نہیں پورا ہو رہا تو وہ جب چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے، شرعی عذر کی بنا پہ، ایسے نہیں۔ اب یہ شرعی عذر تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جب دیکھا کہ صحابی بے ہوش ہوا، آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، اپنی سواری پر ہی بیٹھ کر آپ نے پانی پی لیا، اور جب آپ نے پانی پی لیا پھر بھی آپ نے کہا جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، تو بہت سارے صحابہ نے اپنا روزہ افطار کر دیا۔ لیکن یہ سفر تھے، حالانکہ پیارے پیغمبر روزہ پورا کر رہے تھے، آپ نے سفر کی وجہ سے اور صحابہ اپنے ساتھیوں کی اس کیفیت کی وجہ سے اس پریشانی کو دیکھ کر آپ نے روزہ افطار کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سفر میں ہے یا مریض ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ اپنے روزے بعد میں پورے کر لے، رمضان میں چھوڑ دے، لیکن میرے بھائیوں اب معمولی سے مرض
معمولی سے مرض کی بنا پہ یا معمولی سے سفر کی بنا پہ کہ مجھے پتا بھی ہے کہ اس سفر کے ساتھ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کہ اس مرض کے ساتھ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تو میں روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں؟ اور پھر اکثر میں نے تو ایک اشتہار پڑھا تھا، آپ نے بھی شاید سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ جو آدمی روزے نہ رکھ سکتا ہو اور جس کے پچھلے سال کے روزے رہ گئے ہوں وہ اتنے پیسے جمع کروا دے اس کے روزے ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ عمل، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا مریض ہے، ایسا بیمار کہ مستقل ضعیف العمری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا ایسا مرض لاحق ہے، اللہ سب کو صحت دے کہ جس مرض کے بعد دوبارہ اٹھنا محال ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اب اس کا صحت یاب ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے مریض کے لیے تو اجازت ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کا کھانا، یعنی کہ روزہ ایک مسکین کا صبح و شام اس کا کھانا، افطاری سحری کے انتظام اس کا وہ کر دے، کسی کو روزہ رکھوا دے یا کسی کو فدیہ دے دے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ معمولی بیمار، معمولی مریض، اچھا ہاں ایک اور میرے بات ذہن میں آ گئی کہ دودھ پلانے والی اور روزہ نہیں رکھے اس کو روزے معاف ہے، معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے، اس کو یہ اجازت ہے وہ بعد میں رکھ لے۔ بھائی روزہ کسی کو معاف نہیں سوائے اس کے کہ جو دنیا سے چلا گیا، یا ایسا مریض کہ جس کا دوبارہ بحال ہونا ممکن نہیں ہے، یا چھوٹا بچہ ہو، یا مفقود الحواس کہ جس کو مجنون دیوانہ کہتے ہیں، جس کے اوپر شریعت یعنی کہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، بس یہ لوگ ہیں جو روزے سے مستثنا ہے، باقی تو کسی پہ روزہ معاف نہیں ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آج چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، ابھی اس پہ روزے فرض نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی جو ایسا بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا پھر وہ آدمی جو مفقود الحواس، دیوانہ مجنون ہے، جس کو پاگل کہتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھے، باقی سب کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مقصد یہ بھی ہے، ہمیں احساس ہو کہ بھوکے لوگ، پیاسے لوگ،